تو پھر جو میں نے تھوڑی سی تفتیش کی تو یہ بات کیا سمجھا کے آئے یا ان کا کیا خیال ہے, یہ کیا ان کو کہنے گئے تھے جو کہ شاید انہوں نے سن لیا ہے. وہ یہ کہ جو بھی امریکہ کر رہا ہے وہاں یا کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کو سائیڈ لائن کر کے کرنے کی کوشش نہ کرے, ہمیں فرنٹ پہ رکھے. اگر ہمیں بائی پاس کیا یا اگنور کیا تو سب کا نقصان ہو جائے گا, اور ہمیں کور جو ہے نا تھرسٹ میں رکھا جائے, کیونکہ ہم افغانستان کو جس طریقے سے جانتے ہیں اور جو ہم نے قربانیاں دی ہیں وہ, اور اس کو اس طریقے سے کوئی نہیں جانتا اور کسی نے ایسی قربانیاں نہیں دی. مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی طالبان کے بارے میں ایسا فیصلہ نہ کر لیں جس کے ساتھ پاکستان کے اوپر سایہ آ جائے, اور ہمیں پھر ایسے فیصلے کرنے پڑیں ٹو بی ود یو اور ناٹ ٹو بی ود یو. ہم نہ طالبان کے ساتھ ہو سکیں گے نہ آپ کے ساتھ ہو سکیں گے, ہمارے لیے بڑے پرابلم بن جائیں گے. تو آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں, پھر ہم مشترکہ فیصلے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ہمیں آگے رکھیں, آپ پیچھے نہ رکھیں, سائڈ پہ نہ رکھیں. تو اب پتہ نہیں امریکہ نے یہ بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بڑی سمپل سی بات کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو آپ کنٹرول کریں جس حد تک کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر ہم کریں گے جو ہم کریں گے, اور ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اشارہ تو کر ہی دیا ہے کہ وہ جا نہیں رہے ہیں, ریپوزیشن کر رہے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ ایئر کوریڈورز مانگ رہے ہیں, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ ویسے ہی استعمال کر لیں گے, پھر تو آپ کے تعلقات بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. یہاں تو انقلاب آ جائے گا, یہاں تو شور پڑ جائے گا, یہ گورنمنٹ نہیں بچ سکے گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب مل کے کیا جائے. مگر جو اب آگے بات آ رہی ہے نا وہ سیدھی سی ہے, طالبان کو کنٹرول کریں, اگر نہیں کر سکتے تو راستے سے ہٹیں. اور اگر یہ سچویشن آ رہی ہے اور طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے تو پھر امریکہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا, تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کی بات نہیں سنے گی, اور یہ بہت مشکل فیصلے آپ کی ٹیبل پہ آ کے رکھ دیے جائیں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کچھ چیزوں تو ویسے ہی ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے, یو آر ہیئر اور یو آر دیئر. پرابلم ہمارے لیے یہ ہے کہ جو لوگ افغانستان میں ہیں اور جو فورسز افغانستان میں اس وقت اسٹیبلشڈ ہیں وہاں, وہ کوئی پرو پاکستان فورسز نہیں ہیں. پرابلم ہمارے, اور اگر وہ حاوی ہو جاتی ہیں یا وہ طالبان فارغ ہو جاتے ہیں یا طالبان کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے بیکاز آف امریکن انٹرونشن یا پاکستانی انٹرونشن, اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے خلاف جائے گی بات. اور اگر طالبان جو ہیں اس طریقے کے ساتھ دھندناتے ہیں اور شہر لیتے ہیں اور لگتا ہے ایسے ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر فارغ ہو رہا ہے, تو امریکہ انٹرونشن کرے گا ہی کرے گا, وہ بمباری کرے گا اور بھی بہت کچھ کرے گا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی پھر اکٹھی ہو جائے گی. تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معید یوسف صاحب اور اسی لیے گئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی لیے ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی بیکاز ایکچولی کافی پرابلمٹک ایشوز ہیں. اگلے 15-20 دن میں یا مہینے کے اندر اندر یا تو طالبان کی یہ جو آن سلاٹ ہے, شہر جو لے رہے ہیں, یہ بند ہو, طالبان بند کریں, پیچھے ہٹیں. اور اگر طالبان نے اسی مومنٹم کے ساتھ کام کیا اور آپ ان کو نہ روک سکے, آپ مطلب ہے ہم, بیکاز آف آر سے انفلوئنس, تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ تو کہے گا جی ان کی جو یہاں فیملیز ہیں ان کو فارغ کرو اور ہماری ہیلپ کرو, کوریڈورز دو, ہم جائیں گے, ویل بم دم. پھر کیا کریں گے آپ پاکستان کی عوام کو کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستان کی عوام کہے گی یہ جو اوپر سے میسائلز جا رہی ہیں ان کو روکے نا. وہ ہیلی کاپٹرز تو آ کے چلے گئے تھے, آپ کے F-16 جو ہیں ان کو روک نہیں سکے تھے. 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہ آپ کی ایئر اسپیس پہ رہے تھے, وہ تو آپ نے گول کر دی تھی بات. مگر یہ کیسے ہوگی؟ ساری دنیا خود بتائے گی دنیا کہ آپ کے اوپر سے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے, یہ اس ملک میں کنسنسس اگر نہ ہوا نا سیاسی طور پہ اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کا, تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک پاپولر لیڈر کو باہر بٹھایا ہوا آپ نے, وہ اس وقت عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں اپوزیشن کی. تو کیا آپ اپوزیشن چپ کر کے بیٹھے گی جب یہ میسائلز اوپر سے جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یار یہ وقت ہے نیشنل کنسنسس کریٹ کرنے کا, ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ایشو. یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ایکسٹریڈیشن کروائیں اور آپ یہاں بیٹھ کے ڈرمز بجائیں, چلو جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. اور یہ وقت آنے والا ہے, سر پہ آ گیا ہے یہ وقت. اور یہ جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں جس کے ساتھ ساری سیاست اس ملک کی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک
दाव पे ऊपर लगाई हुई है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट. सेठी साहब, हम तो यहाँ बड़े खुश थे कि मुईद यूसुफ साहब, जिनकी तालीम वहाँ की है, वहाँ के अहम जो स्टेट डिपार्टमेंट के थिंक टैंक में उन्होंने काम किया है, वहाँ पर अहम ओहदे पर थे, उनको हर कोई जानता है. के स्ट्रीट के जो थिंक टैंक है वो सब उनको जानते हैं, वो तो बड़े दरवाजे खोल के आएंगे. तो ऐसा लगता है कि उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली, तो खुद उनका अपना जो मुस्तकबिल है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं बन गए. देखिए, कितनी कामयाबी हुई या नहीं, वो तो अगले 15-20 दिन में या महीने में हमें पता चल जाएगा. वो तो कह रहे हैं बड़े कामयाब रहे, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक़्त कुछ सवाल तो खड़े हो गए हैं ना. एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो थोड़े ज़्यादा ही बोल रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो रही हैं. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का तो नाम आधे पाकिस्तान को नहीं पता होगा. वो तो कभी पब्लिक में आते ही नहीं हैं, कोई स्पीच नहीं देते, कोई कुछ करते नहीं हैं. इसी तरीके के साथ अमेरिकन एनएसएस भी जो होते हैं, वो दे अलाउ द व्हाइट हाउस एंड दे अलाउ द स्टेट डिपार्टमेंट अनलेस, और वो ज़्यादातर बिहाइंड द सीन्स ही बात करते हैं. कम ही बात करते हैं, ज़्यादातर ये होता है एंडोर्स कर देते हैं सम व्हाइट हाउस इनिशिएटिव. ये तो मतलब है कि एक फॉरेन मिनिस्टर है आपके पास और फॉरेन मिनिस्टर साहब चुप हैं और आपके एनएसए पब्लिक डिप्लोमेसी में आप पब्लिक में आके ये बातें कर रहे हैं. ये पहले तो ऐसे नहीं होता था. हमने बड़े एनएसए देखे हैं, पहले पाकिस्तान में भी रहे हैं. वो तो सिर्फ बैक चैनल के लिए होते हैं. मगर ये अब इसलिए मेरा ख्याल है आप वाली बात थी कि मोईद यूसुफ साहब जानते हैं लोगों को, वाशिंगटन में दोस्तियां हैं इनकी, काफी अरसा वहां रहे हैं और ही इज अ वेरी ब्रिलियंट स्कॉलर. तो शायद उसकी वजह से कुछ एंट्री हो जाए, कुछ बात हमारी समझ लें दूसरे लोगों के. जाहिर है बोलते भी बहुत अच्छा है, कमांड भी बड़ी है उनकी. मगर देखिए मुर्तजा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने के साथ और एकेडमिक किस्म के इश्यूज करने के साथ जो हकीकत होती है ऑन द ग्राउंड, जो एजेंसियां अमेरिका के लीडर्स को बता रही होती हैं, उससे वो कुछ और ही होती है. तो ये बातें एक हद तक होती हैं, दोस्ती यारी होती है, दरवाजे खुल जाते हैं. मगर जैसे आप जाते हैं दरवाजे बंद भी हो सकते हैं और हो भी जाते हैं. और वो कोई एक सुपर पावर है, वो दोस्तियों के ऊपर और इस तरीके के ऊपर तो अपने फैसले नहीं करते ना. बिल्कुल, आपको थोड़ी सी मोहलत बिल्कुल. मिल जाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी देनी होती है ना.